معززار علماء کرام، قاریان قرآن، مداحان نبی، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ آئیے سب سے پہلے مظہر مصدریت ہم فقیروں کی ثروت، رب اعلیٰ کی نعمت، حق تعالیٰ کی منت، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، سر غیب ہدایت، فتح باب نبوت، ختم دور رسالت، مرکز دور کثرت، قاسم کنز نعمت، نائب دست قدرت، گل باغ رسالت، مہر چرخ نبوت، نو شئے بزم جنت، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، فدا کارواں ہونا کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کر لیں اور محبت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ۔ قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی، قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں آپ پہ قربان رسول عربی۔ چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، جسم ہے سب نبی، جسم ہے تم جان رسول عربی۔ اور کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تم ہو، کوئی بہتر ہے تو بہتر سے بھی بہتر تو ہے، تیج سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی، سب سے اعلیٰ ہے تیری شان رسول عربی، اور تیرا دیدار ہے دیدار الہی مجھ کو، تیری الفت ہے میری جان رسول عربی۔ عزیزان گرامی، مختصر سی گفتگو آپ کے گوشے گزار کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت علامہ مفتی شیر محمد صاحب قبلہ تشریف فرما ہے، جن کے خطاب کو ہمیں اور آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ منبر نور علماء ذوی احترام سے، مداحان نبی سے، قاریان قرآن سے بالکل لبریز ہے، اور ہر ایک اسٹیج پر بیٹھے ہوئے فرد کی زبان پر صرف ایک صدا ہے کہ ساتھ میں ہے میرے احسان رفاقت یارو، ساتھ میں ہے میرے احسان رفاقت یارو، بھول سکتے نہیں، ساتھ میں ہے میرے فیضان رفاقت یارو، بھول سکتے نہیں احسان رفاقت یارو، اور جھوپڑی میں بھی گئے آقا برائے تبلیغ، حق پہ جم جاؤ تھا اعلان رفاقت۔ آج ہم اور آپ اور یہ مجمع کی حاضری، یہ سرکار امین شریعت علیہ الرحمت والرضوان کی الفت و محبت میں یہاں پر حاضری شرکت ہو رہی ہے، اور کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ عقیدت مسکراتی ہے، محبت مسکراتی ہے، نبی کے عشق کے صدقے میں جنت مسکراتی ہے، کرے کوئی حکومت 5 سالہ ہند پر لیکن صدا بھارت پہ خواجہ کی حکومت مسکراتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، بارگاہ سرکار امین شریعت علیہ الرحمت والرضوان میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں بس 5 سے 7 منٹ کا ٹائم آپ کا لوں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا مخصوص خطیب آپ کے حوالے ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے پڑھی،
رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی چیز کا خوف نہیں، کسی طریقے کا حزن و ملال نہیں۔ یہ انتظام ربی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں کسی نہ کسی کو ارسال فرمایا، جس بندے کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے آپ کے سینے کو روشن و منور فرمایا۔ آپ جس طریقے سے آپ کے پاس جسم ہے، روح ہے، روح کو غذا کی، جسم کو غذا کی ضرورت ہے۔ یقین جانو اللہ نے تمہاری جسمانی طاقت و قوت کے لیے، اللہ نے تمہارے جسم کی پختگی کے لیے، اللہ نے تمہارے جسم کی توانائی کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انتظام فرمایا، تو تمہیں دھان کی کھیتی کرنے کا سلیقہ دے دیا، تاکہ دھان بوو گے اس کے ذریعے سے تمہارے پیٹ کو غذا ملے گی، گیہوں بو گے اس کے ذریعے سے تمہارے پیٹ کو غذا ملے گی، بادام پیدا کہیں ہو رہا ہو، خرید کر ہم اور آپ کھا رہے ہیں تاکہ ہمارے جسم کو یہ غذا ملے، چھہارا کہیں ہو رہا ہے، خرید کر کے ہم اس کو کھا رہے ہیں تاکہ ہمارا جسم کمزور نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی جب بیمار ہو گئے تو آپ نے اطباء سے رابطے کو قائم کیا، ہم وہاں سے دوا لے کر کے آئے اور وہ علاج اپنا کرائے تاکہ یہ جسم کمزور نہ ہونے پائے۔ بلا کسی تمثیل و تشبیہ کے اللہ نے تمہاری جسم کی غذا کے لیے تو تمہیں اناج دیا، طرح طرح کے پھل فروٹ اللہ نے عنایت فرمائے، طرح طرح کی مقوی غذائیں عنایت فرمائی، لیکن صرف جسم کی طاقت و قوت سے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ جسم تو فانی ہے، اگر تمہاری بقا ہے تو تمہاری روح کی قوت و مضبوطی میں ہے۔ اگر تم باقی رہو گے ذریعے سے باقی تم نہیں ہو، اس لیے کہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ جسم مٹی میں جائے گا، منو مٹی کے نیچے دب جائے گا، لیکن آج تک جب امین شریعت کا نام آپ لیتے ہو تو یقیناً آپ کا چہرہ روشن و منور ہو جاتا ہے۔ امین شریعت کے ذکر کو کرتے ہو، آپ کے دلوں کی کھیتیاں سرسبز و شاداب ہو جاتی ہیں۔ آپ امین شریعت کا نام لو تو آپ کی عقیدت کی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں۔ پیارے یہ جسم کی طاقت نہیں ہے، یہ روح کی طاقت ہے۔ اللہ نے روح کی غذا کے لیے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے لوگوں تمہارے قلب کو سکون اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ آج سرکار امین شریعت علیہ رحمت و رضوان کے اس مقدس و متبرک پروگرام میں ہماری آپ کی شرکت و حاضری ہے۔ یقین جانو اسی پاکیزہ ہستی کا یہ کمال ہے جو آج آپ کے چہرے پر داڑھیاں سجی ہوئی نظر آتی ہیں اور آپ کے سروں پر ٹوپیاں سجی نظر آتی ہیں، آپ کے دلوں میں سرکار کی محبتیں نظر آتی ہیں، آپ کا دل مصطفیٰ جان رحمت کا مدینہ بنا ہوا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ کمال اور خوبی ہے تو اسی سرکار امین شریعت کی کرم نوازیوں کی خوبی ہے۔ پیارے آج جو یہ علماء کی جماعت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس پر بھی کہیں نہ کہیں میرے آقا امین شریعت کا کرم ہے کہ آپ نے ہمارے آپ کے بیچ علم کی اس عظمت کو پیش کیا تو بچہ بچہ حافظ قرآن بنتا نظر آیا۔ اور کھیتیاں تو دنیا کیا کرتی ہے، لیکن رفاقت العلوم نام کی کھیتی جو لگائی گئی ہے تو پیارے اس کھیتی کو اس لیے نہیں لگایا گیا کہ اس کے ذریعے سے آپ کو غلہ ملے گا، یہ کھیتی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ کو محصول حاصل ہوگا، یہ کھیتی اس لیے نہیں لگائی گئی کہ اس کے ذریعے سے آپ کو زر و جواہر ملیں گے، ہاں لیکن یہ کھیتی لگائی گئی تو یقیناً یہ نام امین شریعت کا کرم، جمیل اگر جائز میں امامت کر رہے ہیں تو یہی رفاقت العلوم کا کرم ہے، اور اگر یہ مصباحی بول رہا ہے تو یہ بھی یہی رفاقت العلوم کا کرم ہے۔ اور یہ جتنی جماعت آپ کی نظر کے سامنے ہے، آپ جس کسی کو بھی دیکھ رہے ہو
کہیں نہ کہیں میرے آقا امین شریعت کا کرم حاصل ہے، کہیں نہ کہیں امین شریعت کے کرم کے ذرات ہمیں اور آپ کو حاصل ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا آپ کا دل مصطفیٰ کی محبتوں کا مدینہ بنا ہوا ہے۔ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے بہت تبصرہ کروں، لیکن پیارے اتنا ضرور کہوں گا کہ قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کی عظمت پر گفتگو ہوتی ہے، قرآن پر تبصرے ہوتے ہیں، قرآن کی صداقت کے چرچے ہوتے ہیں، قرآن کو سینے سے لگایا جا رہا ہے، قرآن کو چوما جا رہا ہے، لیکن پیارے قرآن تو مصطفیٰ کی سیرت کا ترجمہ ہے، یہ نبی کی سیرت کی ترجمانی ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک تھیوری کے طور پر عنایت فرمایا ہے، لیکن ہمارے آپ کے لیے اگر قرآن کا پریکل کہیں نظر آیا ہے تو وہ چہرہ میرے آقا امین شریعت کا ہے۔ آقا امین شریعت کے چہروں میں نظر آیا، آپ کے کردار میں نظر آیا، آپ کی نشست و برخاست میں نظر آیا، تو یقیناً زمانہ آپ کا دیوانہ ہوتا گیا، زمانہ آپ کا مستانہ ہوتا گیا، اور ہر کوئی یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، اس امین شریعت پہ لاکھوں سلام، جس نے سونے کی کرسی کو ٹھکرا دیا، اس امین شریعت پہ لاکھوں سلام۔